Globalization is impacting everything. It has changed the role of state, and national policies are being devised differently under the context of globalization. Let's see what is a world system and what is globalization. The world system is the structure and relationships between different components, nations, companies, organizations. So overall world system, it includes different actors, countries, companies, and nations. It is not limited to local people, rather it is global, involving many people, many organizations. On the other hand, globalization is the collection of processes and flows that take place between the components of the world system. So globalization is a process. World system, आप कह सकते हैं कि वो entities हैं. It involves chains, networks, exchanges and transactions. Globalization is predominantly capitalistic. People are encouraged or compelled to enter into commodified and priced exchanges as producers and consumers and to become competitive. So क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक है और कैपिटल वर्ल्ड जो है उसका दारोमदार ही आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर होता है. इट इज़ अबाउट कैपिटल. तो क्योंकि कैपिटल जो है उसका फ्लो ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर है, दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन आस्क्स फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. Globalization causes standardization and homogenization as well as particularization and heterogenization. So आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ में तो ये homogenization कॉज करती है, दूसरी तरफ में heterogenization भी कॉज करती है. homogenization की जब हम बात करें तो उसका मतलब है क्योंकि कैपिटल वर्ल्ड है उसमें कंज्यूमर्स का एक तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो वो सबको होमोजेनाइज कर देती है, स्टैंडर्डाइज कर देती है कि एक अच्छे कंज्यूमर को किस तरह का होना चाहिए. इसमें मार्क्यूजे की एक किताब है वन डायमेंशनल मैन, तो उसमें भी इसी एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में बताया गया है कि हम सब वी आर नॉट 3 डायमेंशनल पीपल जिनकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, रादर कंज्यूमरिज्म हैज़ मेड अस वन डायमेंशनल. वो कैसे कि हम सब एक ही तरह का सोचते हैं, जो भी नई प्रोडक्ट आई है वी वांट टू गेन दैट प्रोडक्ट, चाहे हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है. सो ये कैपिटलिज्म का कमाल है कि उन्होंने ऐसे कंज्यूमर बिहेवियर्स बना दिए हैं कि हर बंदा उसी एक ख़ास चीज़ को लेना चाहता है, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है. हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो उन सब के अंदर हम वी वांट टू गेट दोज थिंग्स वेदर वी नीड देम और नॉट. तो ये होमोजेनाइजेशन है. लेकिन उसी के साथ साथ में एक हेट्रोजेनाइजेशन का भी एलिमेंट आया है कि एक कंज्यूमर तो आप हों, लेकिन उसमें भी हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि एक स्टाइल, तो आज कल में आप लोगों ने भी सुना होगा दिस इज़ द स्टाइल, वो इसी चीज़ को सिग्निफाई करता है कि ये ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस के अंदर है. एजुकेशन की बात करें तो होमोजेनाइजेशन ये है कि आपने एजुकेशन लेनी है और एक स्टैंडर्डाइज तरीके से सारे स्कूल्स का लेवल एक जैसा हो, लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर भी हेट्रोजेनाइजेशन आपको नज़र आएगी कि आपने वहाँ पर एलीट स्कूल्स बना लिए हैं कि वहाँ पे भी आपकी एजुकेशन जो है इट इज़ हेट्रोजेनस, डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है. It includes secularization as well as desecularization. ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरफ में लोगों को सेक्युलर भी बना रही है. सेक्युलर का मतलब ओपननेस, कि आपको नज़र आए कि आपने क्योंकि उसकी ये डिमांड है, आपने अगर कोई भी ब्रांड की चीज़ खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदनी है, तो अगर आप एक बहुत रिलीजियस फेथ होगा तो मे बी यू आर गोइंग टू से कि मैं तो ये किसी दूसरे रिलीजन की कंपनी ने ये चीज़ बनाई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट. तो ऐसा नहीं है. ग्लोबलाइजेशन ने सब लोगों को सेक्युलर बना दिया है इस लेवल के ऊपर. पर दूसरी तरफ में आपको डिसेक्युलराइजेशन भी नज़र आती है
کہ آپ اگر ڈی سیکولرائزیشن نہیں ہوگی تو وہ پرٹیکولر چیزیں جو ہیں ان کا کنزیومر نہیں ہوگا. تو کسی حوالے سے کچھ مذہبی پروڈکٹس بھی ہیں وہ آپ اس لیے خریدتے ہیں بیکاز یو آر ناٹ سیکولر. تو اگر آپ مختلف جو مذہب ہیں ان کی پرٹیکولر چیزوں کی بات کریں, چاہے جائے نماز کی بات ہو جائے, تسبیح کی بات ہو جائے, ان کی بھی ایک پروڈکشن چل رہی ہے, اور یہ جو ہے ایک سیکولر بندہ ان چیزوں کو نہیں خریدے گا. اس کے لیے آپ کو ڈی سیکولر ہونا ضروری ہے. تو ڈی سیکولرائزیشن کی بھی پروموشن ہو رہی ہے. سو گلوبلائزیشن نے ہر طرح کا اس طریقے سے انفلوئنس کیا ہے کہ اٹ ہیز کریٹڈ ہوموجنائزیشن ایز ویل ایز ہیٹروجنائزیشن. اٹ ہیز کریٹڈ پروموٹڈ سیکولرائزیشن ایز ویل ایز ڈی سیکولرائزیشن اینڈ ریوائٹلائزیشن آف مورل اینڈ ریلیجیس ویلیوز. گلوبلائزیشن از ڈریون بائی مارکیٹ فورسز, کہ مارکیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسی کے حساب سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے, which have become the most extensive and penetrative forces of governance. مارکیٹ جو ہے, مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ گورننس کیسی ہوگی. آپ کی مارکیٹ فورسز, اگر مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی پروڈکشن ہے تو جو مختلف ملک ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کو ان چیزوں کی سپلائی کے لیے گورننس کیسے انتظامات کرنے پڑیں گے کہ ان چیزوں کی سپلائی ہو سکے. سو مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ اس وقت میں سب سے زیادہ پاورفل ہیں. and have spread to most areas of life among education. تو گلوبلائزیشن مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ طے کر رہی ہیں اور یہ ہر جگہ کے اوپر اس کا انفلوئنس پہنچ رہا ہے. اینڈ ایجوکیشن از ناٹ این ایکسیپشن. تو ایجوکیشن بھی مارکیٹ فورسز ہی طے کر رہی ہیں کہ کس قسم کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. Globalization and education, availability of and enrollment in education at the primary and secondary levels have been globalized. گلوبل ایجنڈا میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کس حد تک کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے, کتنے سالوں کی کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے, سیکنڈری ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے, کون کون سے سبجیکٹس آفر ہونے چاہیے تاکہ گلوبل سٹیزنز لوگ بن سکیں اور ایسے لوگ بن سکیں who can compete in the global world. But there are some conflicts under globalization. The universalized aspects of cultures challenge and question local cultures. This causes conflicts. کہ ایک طرف میں گلوبل کلچر ہے اور دوسری طرف میں آپ کے پاس لوکل کلچر ہے. تو اس میں ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے کہ گلوبل کلچر دیٹ از گلوبل, لیکن پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا لوکل کلچر جو ہے وہ انڈرمائن ہو رہا ہے, اس کو لوگ پروموٹ نہیں کر رہے. سو اٹ از کازنگ کانفلکٹس. Some countries have started to give more attention to moral and value education in the schools. اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگا کہ لوکل کلچر جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. This may be interpreted as a response to globalization. Pressures on education. So, آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ پریشرز ہیں. Education systems experience one or more contradictory pressures like یونیٹیرین ورسز ڈائیورسیفائڈ, کہ ایک ہی طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے اور دوسری طرف میں نہیں, دیر شوڈ بی ڈائیورسٹی. ریلیجیس بیسڈ ورسز سیکولر کریکولم, کہ ایک ڈیبیٹ ہمیشہ سے یہ چلتی آ رہی ہے کہ گلوبل ورلڈ کے لیے سیکولر کریکولم ہونا چاہیے, جبکہ لوکل کلچر یہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے, فورس کرتا ہے, پریشر ہے اس کا کہ دیر شوڈ بی ریلیجیس بیسڈ کریکولم, اور ریلیجن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہونی چاہیے, سارے سبجیکٹس میں ریلیجن کا اسپیکٹ آنا چاہیے. لیکن دوسری طرف میں گلوبل پریشر ہے کہ نہیں, کریکولم شوڈ بی سیکولر. لوکل ورسز انٹرنیشنل فوکس, کہ آپ کو لوکل فوکس زیادہ دینا ہے یا انٹرنیشنل فوکس, اور اسی طریقے سے کہ کیا آپ کی ایجوکیشن should prepare students for competition اور cooperation, کہ بچوں میں competitive dispositions زیادہ ہونے چاہیے یا کوپریشن کے ڈسپوزیشنز زیادہ ہونے چاہیے. سو اوور آل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن نے کچھ کانفلکٹس بھی کاز کیے ہیں, اینڈ گلوبلائزیشن از ڈٹرمننگ what kind of education should be provided by a country.